بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب حضرات کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج یہاں پہ تشریف لائے. دو تین چیزیں ہیں جن کا بڑا ہاں جی اونچا بولا میں تو کافی اونچی بول دو تین چیزیں ہیں جن کا میں آج وضاحت کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم جس کے صدر چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، اس جماعت سے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میری راہیں کبھی جدا نہیں ہوئی تھی. نہ میں نے کبھی کوئی اور جماعت جوائن کی. میرا بیٹا حسین لائی جو ایم این اے ہے وہ بھی مسلم لیگ قائد اعظم کے ٹکٹ پر جیت کر ایم این اے بنا ہوا. دوسرا جو میں چاہتا ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے پورا پاکستان مذمت کر رہا ہے 9 تاریخ کے واقعات پہ جو فوجی تنصیبات پہ سول تنصیبات پہ جو حملے ہوئے ان کی میں بھرپور مذمت کرتا ہوں. نہ پہلے ہمارا کبھی اس طرح کا ہماری جماعت کا رویہ رہا ہے، نہ ہمارے فیملی کا اس طرح کا کوئی رویہ رہا ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. نمبر 3، کچھ فیصلے ہماری خاندان میں سے لوگوں کے جو آج وقت نے ثابت کی ہے کہ وہ درست نہیں تھے. آپ سب سے بھی التماس ہے، میری بھی دعا ہے کہ ان لوگوں کو جلد اس بات کی ریئلائزیشن ہو جانی چاہیے کہ وہ جو فیصلے کیے گئے تھے وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ غلط تھے. باقی جو آپ سوال کرنا چاہتے ہیں کھل کر کریں. میں نے جن چیزوں کی وضاحت کرنی تھی وہ کر دی. یہ سوال اگر آپ چودھری شجاعت صاحب سے کریں تو زیادہ بہتر ہے کہ ان کا بڑا دل ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ان کو خوش آمدید ضرور کہیں گے. اگر مزید اس بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ چودھری شجاعت صاحب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہی اس بات کی وضاحت کر سکتے ہیں. اور یار نہیں دیکھیں، مقدمات جو ہیں وہ ایک وہ فرضی بنیاد پر جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان مقدمات میں یہ نہیں کہ کوئی ہماری کوئی آپس میں اس طرح کی کوئی سودے بازی ہے. وہ چلیں گے میرٹ پہ، جو بھی اس کا فیصلہ ہوا اس کو فیس کریں گے، عدالتوں میں فیس کریں گے. ضرور کہیں گے. آپ دیکھیں نا، ہر چیز جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پختہ یقین بھی رکھیں اور دعا بھی کریں کہ آنے والا وقت میں آپ پورے خاندان کو اکٹھا دیکھ سکیں. نہیں، میں تو کبھی کسی جماعت میں گیا نہیں. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں نا؟ کبھی مجھے دیکھا ہے پی ٹی آئی میں؟ میں پی ٹی آئی کا کوئی ممبر، میں آج تک میرا کوئی نہ تعلق رہا ہے نہ واسطہ رہا ہے.
صاحب جب یہ اسٹارٹ ہوا تھا سلسلہ کہ خلافات کا اور جو پرویز بھائی صاحب جو ہیں وہ ٹھیک انصاف میں چلے گئے, اس دوران آپ کے اکثر بیانات آتے رہے طارق قریشی چیمہ کے حوالے سے کہ وہ جو ہیں اس خاندان میں دراڑیں ڈال رہے ہیں, تو ابھی بھی وہ اسی پارٹی میں ہیں, تو آپ واپس تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے دراڑیں ڈالی ہیں وہی دراڑیں ٹھیک کر رہے ہوں. ہاں کریں کریں کریں. آپ نے ایک الزام بھی لگایا تھا کہ شاید میرے بھتیجوں نے آصف علی زرداری سے ڈالروں میں پیسے لیے ہیں, اس لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. میں اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا کہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. میں نے کبھی کوئی میرا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا. جو بات میں نے کی تھی وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے, وہ ریکارڈنگ کا بھی حصہ ہے جس میں میاں منشے کا میں نے ذکر کیا تھا. وہ کوئی ان کا آپس کا لین دین تھا جس میں وہ میں نے ذکر کر دیا. اگر میری اس بات سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں اپنے الفاظ بھی واپس لینے کے لیے تیار ہوں, مگر جو باتیں میرے سے منسوب کی جا رہی ہیں یہ باتیں اس طرح سے نہیں. دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ چونکہ آپ کے بیٹے ابھی بھی رکن قومی اسمبلی ہیں, تو اگر تایا جان یہ کہتے ہیں چودھری شجاعت حسین کہ اب آپ اپنا ٹیٹ ادھر کر دیں جہاں پر چودھری سعادت حسین ہے, تو کیا یہ معاملہ طے ہو گیا یا ابھی وہ اسٹیل عمران خان کہتے ہیں اور پرویز نہیں, وہ کبھی بھی عمران خان کیمپ نہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ ایم این اے بنا ہوا ہے. یہاں تو وہ ایم این اے اپنی ایم این اے شپ سے ریزائن کیا ہوتا اس نے, ابھی تک وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا ایم این اے ہے. لیکن شجاعت صاحب کے کہنے پر انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا. کس کو ووٹ نہیں ڈالا؟ جس طرح چودھری صادق اور طارق خورشید چیمہ گئے تھے, اس طرح جو پاکستان مسلم لیگ کا فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے شہباز کیمپ اور زرداری کیمپ میں جانا ہے, لیکن وہ اسٹل مونسٹری کے ساتھ پی ٹی آئی کیمپ میں رہے. تو اب آنے والے دنوں میں کیا وہ پی ٹی آئی کیمپ میں رہیں گے یا میرا خیال ہے کہ میری بات سن لیں, چودھری شجاعت جو ہیں وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے والد کی جگہ بھی ہیں, اور جہاں تک حسین لائی کا تعلق ہے اس کا والد میں ہوں. میرا نہیں خیال کہ وہ جو میں کہوں میری بات کے علاوہ کوئی تیسری بات کرے گا. مشکل سا سوال کر دیے. میں جواب دے دوں اس کا میں جواب دے دیتا ہوں آپ کو. مونس لائی صاحب نے آج سے 6 مہینے پہلے شجاعت حسین صاحب کو کہہ دیا تھا بار بار کہ جی ملتے جلتے رہیں گے ہم آپس میں سارے خاندان میں لوگ, مگر سیاست اپنی اپنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پھر سیاست انہوں نے جس طرح کہا ہے مونس لائی صاحب نے سیاست اپنی اپنی, تو پھر صحیح ہے, پھر سیاست اپنی اپنی ہی کرنی چاہیے. یہ میں کسی پہ الزام نہ ہی لگاؤں تو بہتر ہے. آپ کیوں اتنے چپتے ہوئے سوالات کرتے ہیں کہ کل کو؟ ہاں جی, کیا سوال؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی خاندان کو جو ہے اکٹھے چلنا چاہیے. میں تو ڈے 1 سے یہ کہہ رہا ہوں, مگر جب سیاست خاندان کے اندر میں سے ہی کچھ لوگوں میں بہت زیادہ میں آ جائے تو پھر دراریں شروع ہو جاتی ہیں. چلنا اکٹھے چاہیے تھا. یہ آپ سب کو پتہ ہی ہے. صاحب ویسے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ مونس لائی آپ کے بھانجے بھی ہیں, تو آپ کی بات ظاہر ہے آپ کے بیٹوں جیسے ہیں وہ بھی, جب آپ نے ان کے لیے یا چودھری پرویز بھائی کے لیے اتنا اسٹینڈ لیا, تو اب کیا مشورہ ہے؟ کیا یہ قوم اچھی خبر سنے گی کہ وہ بھی غلطیاں بلا کر؟ میں یہ برملا کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میرا مونس لائی سے کافی عرصے سے کوئی رابطہ نہیں. اور پرویز لائی صاحب سے؟ پرویز لائی صاحب سے تو ہے. تو انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ گھر واپس سارے اکٹھے ہو کے چلیں. جس طرح شافعی نے کہا ہے سیاست اپنی اپنی, مگر جو ایک جس دراڑ کا آپ نے ذکر کیا ہے
اس دراڑ کو ختم کرتے ہوئے ادھر کئی مثالیں آپ کے پاس ہوں گی کہ ایک ہی فیملی کا ایک فرد کہیں ہے ایک کہیں ہے، مگر وہ آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں، اچھا خوش اخلاقی سے سارے سلسلہ چلتا ہے ان کا۔ صاحب کیسز کا بڑا مسئلہ ہے جی کہ وہ کچھ نیب میں چل رہے ہیں، کچھ اینٹی کرپشن میں چل رہے ہیں، کچھ کہیں اور چل رہے ہیں، کچھ شناختے بھی ہوتے ہیں بیک ڈور۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی بھی یقین دہانی پر مونس الہی صاحب بھی واپس آئیں، پرویز الہی صاحب بھی واپس آ جائیں؟ میں جہاں تک کیسز کا تعلق ہے میں اپنی حد تک آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں عدالتوں میں، تو شافی کو اگر پتہ ہو تو جو جہاں کیسز کے حوالے سے بات ہے نا، اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ جی شاید ہم کیسز کروا رہے ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کیسز ہیں کیا۔ وہ تو 4 دن پہلے ہم نے کچھ وکلا سے پتہ کیا کہ کیسز ہیں کیا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا بھی کیس ہو وہ آن میرٹ پر ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جی اس میں مین جو یہ بات ہوئی کہ شجاعت صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کل یہی بولا کہ یہ جو 9 مئی کا ثانیہ ہوا ہے، جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے جو آرمی کی بلڈنگز کو اور شہداء کے مجسموں کو جلایا گیا، اس کے اوپر بات ہوئی۔ اور اس کے علاوہ بات ہوئی کہ آگے بجٹ آ رہا ہے تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ عوام فرینڈلی بجٹ ہو، جس میں عوام کو جو ہے وہ ریلیف دیا جائے۔ جی بالکل، آگے ہمارا انشاءاللہ فیوچر میں یہی پلان ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو نون لیگ کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ہے پلان۔ کہ آپ اجازت ہے جی؟ کیوں جناب؟ کون سی کی؟ نہیں کون سی کمپین کی تھی؟ مجھے کہاں دیکھا تھا آپ نے؟ اچھا ہاں موسیٰ سے۔ آگے یہ جو میرا پلان ہے وہ اسی کا پلان۔ یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ شافع سے ہی پوچھ لیں، بتا دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جی بہت زیادہ جو ہے نا جھوٹ بولا جا رہا ہے اور بولا گیا ہے کہ 1 گھنٹے میں کچھ کہا جاتا ہے اور اگلے گھنٹے میں جو ہے وہ بیانیہ چینج ہو جاتا ہے۔ اور اب جو ہے ٹائم آ گیا کہ جو پاکستان کے یوتھ ہے ان کو بھی ذرا بیٹھ کے ذرا تھوڑی دیر سوچنا چاہیے کہ کون سچ بولتا ہے اور کون جھوٹ بولتا ہے، اور ساروں کو ایز اے قوم پاکستان کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ اور جن کی آپ بات کریں ان کو بھی جو ٹائم ملا اس میں بھی آپ سب کو یاد ہے کہ 3.5 سال میں کیا ہوتا رہا، خاص طور پر پنجاب میں۔ یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے جی، ڈیلی پالیٹکس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہے۔ نہیں پابندی تو نہیں لگنی چاہیے، مگر جن شخصیات نے فزیکلی جا کے جو نقصان پہنچایا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ میں بالکل مذمت کرتا ہوں، اور آپ کو اگر یاد ہے کہ میں اس کام میں شامل نہیں تھا، میں یہاں بھی نہیں تھا۔ کامل علی آغا نے وہ کی تھی پریس جس میں اس نے یہ باتیں کی تھی۔ میں اس طرح کی کسی بات کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ ادھر ہی بیٹھیں گے آپ، ادھر ہی بیٹھیں گے۔